ویلکم بیک. بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں کرنگی ٹاؤن میونسپل کارپوریشن کے زیر انتظام کیمرے سسٹم بیس اسکول کا شاندار افتتاح کر دیا گیا. صوبائی وزیر سعید غنی نے شہید نجیب احمد کیمپس کا افتتاح کیا. تقریب میں سیاسی سماجی شخصیات، بلدیاتی نمائندوں، اساتذہ، طلباء نے شرکت کی. مزید تفصیلات اس رپورٹ میں. کیمبرج سسٹم بیس اسکول شہید نجیب احمد کیمپس کا افتتاح کر دیا گیا. افتتاحی صوبائی وزیر برائے محنت، انسانی وسائل اور سماجی تحفظ سعید غنی نے کیا. عالم پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن کے جنرل سیکریٹری رؤف احمد ناگوری، ضلع کورنگی کے صدر جانی میمن سمیت سیاسی و سماجی شخصیات، منتخب نمائندے، اساتذہ اور طلبہ بھی تقریب میں شریک ہوئے. تقریب کے میزبان چیئرمین کورنگی ٹاؤن محمد نعیم شیخ اور وائس چیئرمین زرین ایوان تھے. مہمانوں نے اسکول کے مختلف حصوں کا دورہ کیا اور طلبہ کو فراہم کی جانے والی تعلیمی سہولیات کا جائزہ لیا. میڈیا سے گفتگو میں سندھ تقسیم اور نئے صوبے کے مطالبے سے متعلق سوال پر سعید غنی کا کہنا تھا کہ سندھ کی تقسیم کی بات کرنے والوں کو صوبے کے حقائق کا علم نہیں. انہوں نے کہا کہ سندھ کی تقسیم کی بات کرنے والوں کو شرم آنی چاہیے. جو خود کو چھوڑ نہیں سکتے وہ سندھ کی تقسیم کرنے کی بات کرتے ہیں. میں لکھ کر دینے کو تیار ہوں کہ سندھ کے اندر کوئی دوسرا صوبہ نہیں بنے گا. سید نجمی عالم نے کورنگی کے بچوں کے جدید طرز کے انگلش میڈیم اسکول کے قیام کو قابل تحسین اقدام قرار دیا. ان کا کہنا تھا کہ بہتر تعلیمی سہولیات طلبہ کی صلاحیتوں کو نکھارنے اور انہیں جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے میں معاونت ثابت ہوں گی. چیئرمین کورنگی ٹاؤن محمد نعیم شیخ کا کہنا تھا کہ ٹی ایم سی کورنگی سے بلدیاتی خدمات تک محدود نہیں بلکہ تعلیم، صحت اور نوجوانوں کی ترقی کے شعبوں میں بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہے. شہید نجیب احمد کیمپس کا قیام کورنگی کے بچوں کو معیاری اور جدید تعلیم فراہم کرنے کی جانب اہم قدم ہے. تعلیم یافتہ اور ہنرمند نوجوان ہی مضبوط اور خوشحال معاشرے کی بنیاد رکھتے ہیں. تقریب کے اختتام پر مہمانوں نے اسکول کے قیام کو کورنگی کے تعلیم کے مستقبل کے لیے اہم پیش رفت قرار دیا، جبکہ چیئرمین محمد نعیم شیخ اور وائس چیئرمین زرین ایوان نے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا. کورنگی ٹاؤن نے پہلے بھی کچھ ایسے اقدامات کیے ہیں جس سے کورنگی میں رہنے والے لوگوں کو، خاص طور پر نوجوانوں کو، کافی ان کو فوائد حاصل ہوئے ہیں. جس طرح ابھی نعیم شیخ صاحب نے بتایا کہ آئی ٹی سینٹر کا جو انہوں نے کام شروع کیا، اللہ کا شکر ہے کافی سال بعد وہ چل رہا ہے بہتر طریقے سے اور لوگوں کی خدمت کر رہا ہے. یہاں پارکس بنے ہیں، گراؤنڈز بنے ہیں، سڑکیں گلیاں بھی بن رہی ہیں. لیکن میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کو ہر چیز کی ضرورت ہے، لیکن بہتر تعلیم اور صحت کی بنیادی سہولتوں کی ضرورت بہت زیادہ ہے. یہ اسکول جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل آبادی کے درمیان واقع ہے اور اچھی خاصی بڑی عمارت ہے، رقبہ اس کا اچھا ہے. یہ ماضی میں جس حالت میں اسکول تھا سوائے کھنڈر کے یہ کچھ بھی نہیں تھا. اگر اس بلڈنگ کو انہوں نے ریسٹور کیا اور اس کے بعد ایک اچھی معیاری تعلیم بچوں کو دینے کے لیے ایک سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہے تو اس کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے. لیکن ایک گزارش میں کرنا چاہوں گا یہاں رہنے والے لوگوں سے جو اس اسکول کے آس پاس رہتے ہیں، جن کے بچوں کے لیے اسکول بنایا گیا ہے، جو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اپنے بچوں کا فیوچر جو ہے وہ بہتر بنا سکتے ہیں. اس کورنگی کے اندر جب سے ہم نے ذمہ داری سنبھالی ہے، پہلے دن سے ہماری یہ کوشش رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کورنگی کی عوام جو 30 سے 40 سال جو محرومیوں کا شکار تھا اس کو محرومیوں کو ختم کیا جائے. اور جو ایک کورنگی پہ الزام تھا کہ کورنگی لنگڑا، لولا، کاڑا یہ پیدا کرتا ہے، جب سے الحمدللہ کورنگی کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی تنظیم نے چیئرمین شپ جیتی ہے، یو سی کے چیئرمین جیتے ہیں اور ایم پی اے جیتا ہے، تب سے ہمارے ضلع کی تنظیم، ہمارے سٹی ایریا کی تنظیم، یو سی کے چیئرمین فرسٹ ڈے سے ہم لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. اور ہمارا موٹو یہی ہے کہ ہم نے کورنگی کو جو 30-35 سال کی محرومی ہے اس کو دور کرنا ہے. تو آج الحمدللہ اسی سلسلے کی کڑی میں ہم نے یہاں ایک شہید نجیب جو ایک اسٹوڈنٹ لیڈر تھا اور کراچی کا بیٹا تھا، اس کے نام سے ہم نے منسوب کیا ہے. اس کی فیملی کے ممبر ہمارے ہر دل عزیز لیڈر نجمی عالم بھائی بھی اس تقریب میں موجود ہیں اور ان کے بہت سارے دوست رفقا جو ان کے ساتھ اسٹرگل کے اندر موجود تھے وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس بات کی دلیل ہے، ثبوت ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے شہداء کو نہیں بھولتی. پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کو اون کرتی ہے. یہی وجہ ہے کہ کراچی کے اندر جو بڑے بڑے ترقیاتی کام آپ دیکھ رہے ہیں، کورنگی کے اندر بالخصوص ہمارے ضلع کی تنظیم جانی میمن، شرجیل رضوانی اور ان پوری ٹیم کا یہ کریڈٹ ہے کہ کراچی کے اندر سب سے زیادہ کام ہم ضلع کورنگی میں کرا رہے ہیں. یہ اسکول یا ان کے دوسرے پروجیکٹس کورنگی ٹاؤن میں یا کورنگی ضلع میں ایک مثالی پروجیکٹس ہیں. جیسے ان کا کمپیوٹر لیب جہاں پہ بچوں کو یہ سکھا رہے ہیں، اس کا میں کئی دفعہ وزٹ کر چکا ہوں. آج یہ اسکول
یہ اس بات کی نشانی ہے کہ پیپلز پارٹی اس علاقے کو اپنا علاقہ سمجھتی ہے، اپنے لوگ سمجھتی ہے یہاں کے رہنے والوں. ایک تاثر شاید یہ دیا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی اردو اسپیکنگ علاقوں میں کوئی کام نہیں کرنا چاہتی. اگر اس کے بعد بھی کوئی یہ کہتا ہے کہ پیپلز پارٹی یا ہمارے وہ کمپیوٹر پروگرام کو اور دوسری چیزوں کو دیکھ کر کئی روڈوں کا افتتاح میں کر چکا ہوں. ابھی بھی آپ نے دیکھا جو آپ کا اوور ہیڈ برج بنا ہے ندی کے اوپر، کورنگی کے لوگوں کا ایک اتنا ترینہ مسئلہ حل ہوا ہے کہ اب بارشیں ہوں، سیلاب آئے، لیکن آپ کے راستے بند نہیں ہوں، آنا جانا آپ کا کھلا رہے گا، ورنہ پہلے وہ راستے بند ہو جاتے تھے. یہ سب اس بات کی نشانی ہے کہ پیپلز پارٹی کسی ذات پات، سیٹ ہو نہ ہو، ووٹ ہو نہ ہو، ہم لوگوں کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. کراچی ہمارا شہر ہے. خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کراچی کے علاقے صدر میں ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوک کا افتتاح کر دیا گیا. میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے چوک کا افتتاح کیا. اس موقع پر ڈپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد اور سٹی کونسل کے ارکان بھی موجود تھے. مزید تفصیلات اس رپورٹ میں. کراچی کے علاقے صدر میں ایک نئی شناخت کا اضافہ ہو گیا، جہاں میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم چوک کا افتتاح کر دیا. افتتاحی تقریب میں ڈپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد، سٹی کونسل کے اراکین اور دیگر شخصیات نے شرکت کی. اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور اہل کراچی کی عقیدت و محبت کا اظہار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم چوک کی صورت میں سامنے آیا ہے. ہم سب غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے ہیں. جب میرے سامنے ختم نبوت چوک بنانے کی درخواست رکھی گئی تو دل نے فوری کہا کہ یہ کام کرنا چاہیے. میئر کراچی کا کہنا تھا کہ انہوں نے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم چوک بنانے کا وعدہ کیا تھا اور وعدے کو وفا بھی کیا. ان کے مطابق یہ چوک اہل کراچی کے لیے محبت، عقیدت اور احترام کی علامت ہے. ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم چوک کے افتتاح کو اہل کراچی کی جانب سے عقیدت اور محبت کے اظہار کی نئی علامت قرار دیا گیا، جبکہ میئر کراچی نے شہر کی ترقی کے ساتھ اس کی مذہبی اور ثقافتی شناخت کو بھی اجاگر کرنے کے عزم کا اظہار کیا. صدر میں ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم چوک کا قیام کراچی کی مذہبی اور ثقافتی شناخت کے حوالے سے ایک اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور بات کریں اورنگی ٹاؤن میں سوئی سدرن گیس کمپنی کی جانب سے گیس لانوں کی تبدیلی کے کام پر عوام، مذہبی کاروباری حلقوں اور منتخب بلدیاتی نمائندوں نے شدید تحفظات کا اظہار کیا. ٹاؤن چیئرمین حاجی جمیل زیان نے SSGC کے وفد سے ملاقات کی. کام کے معیار اور سڑکوں کی ابتر صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے فوری اقدامات کا مطالبہ کیا. مزید تفصیلات اس رپورٹ میں. اورنگی ٹاؤن میں سوئی گیس کی لائنوں کی تبدیلی کا کام جاری ہے، تاہم کام کے دوران کھودی گئی گلیاں اور شاہراہیں شہریوں کے لیے مشکلات کا باعث بن رہی ہیں. ٹاؤن چیئرمین حاجی جمیل ضیاء نے SSGC کے ڈپٹی چیف انچارج کراچی کی سربراہی میں وفد سے ملاقات کی. ملاقات میں لیبر کونسل مراد بخش، محکمہ انجینئرنگ اورنگی ٹاؤن B&R اور دیگر متعلقہ افسران بھی موجود تھے. حاجی جمیل ضیاء کا کہنا تھا کہ گیس لائنیں بچھانے کے بعد متعدد سڑکوں پر گھڑے اور مٹی کے ڈھیر موجود ہیں، جبکہ کام کے دوران پانی اور سیوریج کی لائنیں بھی متاثر ہوئی ہیں. ٹاؤن چیئرمین کے مطابق ربیع اول کے حوالے سے علماء کرام سے ملاقات بھی جلوسوں کی گزرگاہوں کی صورتحال پر شدید تحفظات سامنے آئے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ ربیع اول میں مختلف علاقوں سے چھوٹے بڑے جلوس اور محافل منعقد ہوتی ہیں، ایسے میں ناہموار سڑکیں اور کھلے گڑھے شرکاء کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں. اورنگی ٹاؤن کونسل کے اجلاس میں بھی SSGC کی جاری کاموں پر عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا اور مطالبہ کیا گیا کہ گیس لائنوں کی تبدیلی کا کام جلد مکمل کر کے متعلقہ علاقوں کو NOC جاری کیا جائے تاکہ سڑکوں اور گلیوں کی فوری بحالی ممکن ہو سکے. SSGC کے وفد نے ٹاؤن چیئرمین کو یقین دہانی کرائی کہ جلوسوں کی گزرگاہوں پر کام ترجیحی بنیادوں پر مکمل کر کے انہیں آمد و رفت کے قابل بنایا جائے گا. خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کراچی کے گلبر ٹاک میں ماہ ربیع الاول کے انتظامات کے حوالے سے جائزہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں صفائی ستھرائی، سیوریج پانی کی فراہمی، سڑکوں کی بہتری اور جلوسوں کے ممکنہ راستوں پر انتظامات کا جائزہ لیا گیا. مزید تفصیلات اس رپورٹ میں. ماہ ربیع اول کے حوالے سے ٹاؤن میونسپل کارپوریشن گلبرگ کے ٹاؤن آفس میں چیئرمین گلبرگ ٹاؤن نصرت اللہ کے زیر صدارت جائزہ اجلاس ہوا. اجلاس میں میونسپل کمشنر حمیر احمد، وائس چیئرمین محمد الیاس، تمام محکمہ جاتی افسران، واٹر اینڈ سیوریج اور سالٹ ویسٹ کے نمائندگان نے شرکت کی. اجلاس کے دوران ماہ ربیع اول کے دوران صفائی ستھرائی، سیوریج پانی کی فراہمی، سڑکوں اور گلیوں کی بہتری سمیت دیگر بلدیاتی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا. تمام محکموں کے سربراہان نے اپنے اپنے شعبوں میں جاری کاموں اور آئندہ کے لاہے عمل کے حوالے سے چیئرمین گلبرگ ٹاؤن کو بریفنگ دی. چیئرمین نصرت اللہ نے افسران کو ہدایت کی کہ ماہ ربیع اول کے دوران عوام کو بہترین بلدیاتی سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جائے. میونسپل کمشنر حمیر احمد نے کہا کہ ماہ ربیع اول کے حوالے سے تمام ضروری بلدیاتی انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے، جبکہ صفائی، سڑکوں اور دیگر سہولیات کی فراہمی کے لیے متعلقہ محکمے متحرک ہیں.
मज़ीद आगे बढ़ें और आपको बताएं, यौम आज़ादी के मौका पर न्यू कराची टाउन में पुरवकार तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें परचम कुशाई, मिली नगमों, टैबलोस और कौमी खाकों ने तकरीब को हुब्बुल वतनी के रंग में रंग दिया। चेयरमैन न्यू कराची टाउन मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है, इसकी कदर हिफाजत हर पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। न्यू कराची टाउन के ज़ेर तमाम यौम आज़ादी की पुरवकार तकरीब का इनकाद हुआ, जिसके मेहमान खसूसी चेयरमैन न्यू कराची टाउन मोहम्मद यूसुफ थे। तकरीब में वाइस चेयरमैन शुएब बिन ज़हीर, टाउन अफसरान और मुलाजमीन, असातिज़ा, तलबा और तलबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जबकि तकरीब की मेज़बानी सीनियर एडमिन डायरेक्टर शमूना सदफ ने की। ऑक्सफोर्ड स्कूल और महमूदुल हसन स्कूल के तलबा और तालिबात ने मिली नगमे, टैबलोस और कौमी खाके पेश किए, जिन्हें शुरा ने खूब सराहा। बच्चों की परफॉर्मेंस ने तकरीब में मौजूद अफराद के जोशो जज्बे को मजीद बढ़ा दिया। चेयरमैन न्यू कराची मोहम्मद यूसुफ का कहना था कि पाकिस्तान को माशी और खुद मुख्तारी हासिल करना होगी। इनके मुताबिक बैरूनी कर्जों और आलमी मालियाती इदारों पर ज्यादा इन्हिसार से माशी पॉलिसियों पर दबाव बढ़ता है, जिसके असरात अवाम को महंगाई और माशी मुश्किलात की सूरत में बर्दाश्त करना पड़ते हैं। मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि मुल्क की तरक्की सिर्फ हुकूमत की नहीं बल्कि पूरी कौम की मुश्तरका जिम्मेदारी है। नौजवानों को तालीम, मेहनत, दियानत और कौमी यकजहती को अपना शुआर बनाना होगा, ताकि पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल के ख्वाबों के मुताबिक मजबूत और बावकार रियासत बन सके। उन्होंने कश्मीरी अवाम के हक खुद रियादत की हिमायत का भी इरादा किया और कहा कि पाकिस्तान अपने कश्मीरी भाइयों और बहन भाइयों की इखलाकी, सियासी, सफारती हिमायत जारी रखेगा। तकरीब के इख्तिताम पर चेयरमैन न्यू कराची टाउन मोहम्मद यूसुफ ने कौमी परचम कुशाई की। पाकिस्तान की सलामती, तरक्की और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ कराई गई और शोहदाए वतन को खराज अकीदत पेश किया गया। खबर शामिल करें और आपको बताएं, औरंगी टाउन चेयरमैन हाजी जमील ज़िया ने NED यूनिवर्सिटी में BS के 4 साला प्रोग्राम में दाखिला लेने वाली मुस्तहिक तलबा के तालीमी अखराजात की जिम्मेदारी उठा ली। उनका कहना है कि वसाइल की कमी के बायस कोई भी बासलाहियत बच्ची आला तालीम से महरूम नहीं होनी चाहिए। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। औरंगी टाउन की एक बासलायत और होनहार तलबा को आला तालीम के हसूल के लिए माली मुआवनत फराम कर दी गई। टाउन चेयरमैन हाजी जमील ज़िया ने NAD यूनिवर्सिटी की BCS के 4 साला प्रोग्राम की फीस अदा की। इस मौका पर तालबा के वालिद भी मौजूद थे। हाजी जमील ज़िया का कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन के मुताबिक खवातीन को बाख्तियार बनाना वक्त की अहम जरूरत है, जबकि इनकी ख्वाहिश है कि औरंगी टाउन के तमाम बासलाहियत बच्चियाँ आला तालीम हासिल करें और अपने वालिदैन का नाम रोशन करें। टाउन चेयरमैन के मुताबिक वो अपनी जाती आमदनी से औरंगी टाउन की गरीब और मुस्तहिक 16 बच्चियों की तालीमी अखराजात पूरा कर रहे हैं। उनका कहना था कि मिशन ये है कि औरंगी टाउन की तमाम बासलाहियत बच्चियां आला तालीम हासिल करें और आने वाली नस्लों की बेहतरीन तरबियत में अपना किरदार अदा करें। इस मौका पर तालबा ने बताया कि NAD यूनिवर्सिटी में BCS के 4 साला प्रोग्राम में दाखिले के बावजूद तालीमी अखराजात और फीस की अदायगी के लिए इनके पास वसाइल मौजूद नहीं थे। औरंगी टाउन चेयरमैन हाजी जमील ने मुस्तहिक और बासलाहियत तालबा की आला तालीम के लिए मुआवनत जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और बात करें चेयरमैन नॉर्थ नाज़िमाबाद आतिफ अली खान की हिदायत पर UC9 क्रिश्चियन कॉलोनी में पेवर्स ब्लॉक लगा दिए गए। चेयरमैन आतिफ अली खान का कहना था कि हम बिला सियासी मजहबी तफरीक काम कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन नॉर्थ नाज़िमाबाद के चेयरमैन आतिफ अली खान का गलियां सड़कें बनाने का मिशन जारी है। चेयरमैन नॉर्थ नाज़िमाबाद आतिफ अली खान की हिदायत पर UC9 क्रिश्चियन कॉलोनी में पेवर ब्लॉक्स का काम जारी है। इन गलियों में पेवर ब्लॉक्स लगने से रौनक दुबाला हो गई है। इलाके के लोग इंतहाई खुश हैं। चेयरमैन आतिफ अली खान का कहना था कि यहाँ की गलियों की हालत बिल्कुल खराब थी, लोगों का घर से निकलना भी मुश्किल था। इस इलाके के लोग इंतहाई मायूस थे। हमारे राब्ता करने पर इलाका मकीनों ने गलियां बनाने की दरख्वास्त की। ये इनका हक था, जो हमने खसूसी तवज्जो देते हुए यहाँ पेवर ब्लॉक्स लगाए, जिससे इलाके के लोग खुश हैं। खबर शामिल करें और आपको बताएं, कराची में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जानिब से पाकिस्तान के जश्न आज़ादी इंतहाई जोशो खरोश से मनाया गया। तकरीब में चीनी कंपनी के नुमाइंदगान डिस्ट्रिक्ट अफसरान ने शिरकत की। आज़ादी का केक काटा गया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जानिब से जश्न आज़ादी के मौके पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में डायरेक्टर सेंट्रल इरशाद अहमद अराई, कैंसो कंपनी के जनरल मैनेजर हुसैन शेख और डिप्टी डायरेक्टर शाहिद अली शेख ने खुसूसी शिरकत की, जबकि असिस्टेंट डायरेक्टर दिलावर जतोई, सरफराज भुट्टो, गुलाम मोहम्मद मेमन और सैयद मुसद्दिक समेत दीगर अफसरान और अमला भी मौजूद था। तकरीब के दौरान पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती और बाहमी ताउन के अज़म का इजहार किया गया। शुरा ने इस अज़म का इजहार किया कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर अपना किरदार अदा किया जाएगा। तकरीब
تقریب کے اختتام پر افسران اور عملے نے یکجہتی کا اظہار کے طور پر یوم آزادی کا کیک کاٹا اور پاکستان کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی جشن آزادی تقریب میں پاکستان اور چین کی دوستی کے عزم کو اجاگر کیا گیا، جبکہ شرکاء نے ملکی ترقی اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں ابراہیم حیدری ٹاؤن میں جشن آزادی کی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے۔ ٹاؤن میونسپل کارپوریشن کی جانب سے جشن آزادی کے سلسلے میں شاندار ریلی کا انعقاد کیا گیا، جبکہ ٹاؤن آفس میں پرچم کشائی کی پروقار تقریب بھی منعقد ہوئی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ٹاؤن میونسپل کارپوریشن ابراہیم حیدری کے چیئرمین نذیر احمد بھٹو کی قیادت میں جشن آزادی کے سلسلے میں شاندار ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں میونسپل کمشنر مسعود نواز، ٹاؤن ممبران، افسران، ملازمین، کارکنان اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ جشن آزادی کی مناسبت سے ٹاؤن آفس میں پرچم کشائی پروقار تقریب بھی منعقد ہوئی، جہاں چیئرمین نذیر احمد بھٹو نے قومی پرچم لہرایا۔ اس موقع پر یوم آزادی کا کیک کاٹا گیا اور ملکی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ چیئرمین نذیر احمد بھٹو کا کہنا تھا کہ جشن آزادی میں ہمیں اتحاد، محبت، بھائی چارے اور قومی یکجہتی کا پیغام دینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں عہد کرنا ہوگا کہ پاکستان کو مضبوط اور خوشحال بنانے کے لیے اپنی صلاحیتیں بروکار لائی جائیں گی۔ خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں شاہ فیصل ٹاؤن ماڈل زون ڈسٹرکٹ کرنگی میں صفائی کوششیں تیز کر دی گئی۔ گلی گلی صفائی کے ذریعے علاقے کو صاف ستھرا بنانے کے لیے خصوصی مہم جاری ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ماڈل ٹاؤن ڈسٹرکٹ کورنگی میں صفائی کی ٹیمیں رہائشیوں کو بہتر اور صحت مند ماحول فراہم کرنے کے لیے متحرک ہیں۔ جاری صفائی مہم کے دوران گھر گھر سے کچرا جمع کرنے کے ساتھ گلیوں، سڑکوں اور عوامی مقامات کی صفائی بھی کی جا رہی ہے، جبکہ مصنوعی کچرا کنڈیوں، کچرا جمع کرنے کے مقامات کو بھی صاف کیا جا رہا ہے۔ صفائی ٹیموں کی جانب سے غیر قانونی طور پر کچرا پھینکنے کے مقامات کی بھی صفائی کی جا رہی ہے، تاکہ دوبارہ کچرا جمع ہونے کی روک تھام اور شہریوں میں صفائی کا شعور اجاگر کیا جا سکے۔ جنرل مینیجر چائنیز کمپنی سید معصوم شاہ نے کہا کہ صفائی کی ٹیمیں پورے علاقے میں باقاعدگی سے کام کر رہی ہیں، تاکہ کچرے کو بر وقت اٹھائے جائے اور گلیوں اور عوامی مقامات کو صفائی کو مزید بہتر بنایا جا سکے۔ مزید آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں چیئرمین صدر ٹاؤن منصور احمد شیخ کی ہدایت پر ہجرت کالونی کی مختلف سڑکوں پر روڈ کارپیٹنگ کا کام مکمل کر لیا گیا۔ یو سی چیئرمین شاکر افریدی، وائس چیئرمین شیر محمد کاکر اور متعلقہ افسران نے ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ صدر ٹاؤن انتظامیہ کی جانب سے جاری ترقیاتی منصوبوں کے تحت ہجرت کالونی مختلف سڑکوں پر کارپیٹنگ کا کام مکمل کر لیا گیا۔ ترقیاتی کام کا مقصد علاقے کے شہریوں کو بہتر سفری سہولیات فراہم کرنا اور سڑکوں کی خستہ حالی کو دور کرنا ہے۔ کارپیٹنگ کے کام کا ہجرت کالونی کے یو سی چیئرمین شاکر آفریدی، وائس چیئرمین شیر محمد کاکڑ اور متعلقہ افسران نے معائنہ کیا، جبکہ کام کے معیار کو یقینی بنانے کے لیے ضروری اقدامات بھی کیے گئے۔ چیئرمین صدر ٹاؤن منصور احمد شیخ نے کہا کہ شہریوں کو بنیادی بلدیاتی سہولیات کی فراہمی اور علاقے کی سڑکوں کی بہتری کے لیے ہماری ترجیحات شامل ہیں۔ صدر ٹاؤن کے مختلف علاقوں میں ترقیاتی کام جاری ہیں تاکہ شہریوں کو بہتر اور محفوظ سفری سہولیات میسر آ سکیں۔ چیئرمین صدر ٹاؤن کا کہنا تھا کہ علاقے میں بنیادی سہولیات کی بہتری کے لیے ترقیاتی منصوبوں کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔ ہجرت کالونی کے مکینوں نے سڑکوں کی کارپیٹنگ مکمل ہونے پر ٹاؤن چیئرمین، میونسپل کمشنر، یو سی چیئرمین اور وائس چیئرمین کا شکریہ ادا کیا اور امید ظاہر کی کہ ایسے ترقیاتی منصوبے آئندہ بھی اسی رفتار سے جاری رہیں گے۔ خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں موروڑو میر بہر میں جشن آزادی منانے کی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے۔ چیئرمین علی اکبر نے یو سی 1 وارڈ 2 میں جشن آزادی کے حوالے سے منعقدہ پروقار تقریب میں شرکت کی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ٹاؤن چیئرمین مورو میر بہر علی اکبر نے یو سی 1 وارڈ 2 میں جشن آزادی کے حوالے سے منعقدہ پروقار تقریب میں شرکت کی، جہاں کیک کٹنگ اور پرچم کشائی کی گئی۔ اس موقع بچوں میں پاکستان کے قومی پرچم تقسیم کیے گئے اور فضا پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ تقریب میں وارڈ صدر نیاز محمد یوسف زئی، جنرل سیکریٹری وارڈ 2 اعظم خان، سینئر نائب صدر سردار علی شاہ، نائب صدر عمر خان، ڈپٹی جنرل سیکریٹری سرحد گل، دبنگ جیالہ فضل علی، اردل عزیز لیاقت آفریدی، بابو امیر خان، عقیل خان، صدام حسین، عتیق خان، عباس خان، حماس خان، اصغر، شفیق اور دیگر دوستوں نے شرکت کی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیں میٹرو 1 نیوز۔